بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کیا گیا؟ نعوذ باللہ۔ حیات النبی اور صفحہ نمبر 13۔ اخلاق حسین قاسمی صاحب لکھتے ہیں، قاری محمد طیب صاحب جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، محمد قاسم نانتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے علوم معارف کے بہترین مشاعر ہیں، اس مسئلے پر تحریر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، مگر اس قدر قوی ہے کہ بلحاظ آثار وہ دنیاوی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد وفات حضور کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی، جنازے میں کلام فرمایا اور خبر میں کلام فرمایا، جس کو بعض صحابہ نے سنا۔ یہ تو وفات کے بعد فوری بات تھی کہ روح نے جسم کو کلیتاً نہیں چھوڑا، لیکن بعد میں تا حشر تک روح کا وہی تعلق بدن سے قائم رہے گا، جیسا کہ بعض احادیث سے اجساد انبیاء پر مٹی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ اگر ان ابدان میں کوئی روح نہیں ہے تو انہیں گل جانا چاہیے۔ پھر حیات کا یہ اثر عالم برزخ میں ہے۔ عالم دنیا میں یہ ہے کہ ان کے اموال میں میراث جاری نہیں ہوتی، نہ صرف عظمت انبیاء کی وجہ سے بلکہ حقیقتاً حیات کی وجہ سے کہ وہ بیوہ ہی نہیں ہیں۔ پس انبیاء کی یہ برزخی حیات جسمانی و از قبیل دنیاوی ہی ہے کہ اجساد میں حس و حرکت بھی ہے، تصرف میں عبادت بھی ہے، کلام بھی ہے، امت کی طرف توجہ بھی ہے، تصرف بھی ہے، بقائے اجسام بھی ہے اور حیات اجسام بھی ہے۔ ان کی آواز ان کانوں میں نہیں آتی اور کلام ان جیسے کانوں میں نہیں پڑتا، نیز توجہ الامت اور رخ کا پھیرنا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ سو اس میں ہماری کمزوری اور ضعف کا دخل ہے، نہ کہ ان کے آثار موجود نہ ہونے یا قابل وجود نہ ہونے کا۔ تبصرہ: بتائیے کیا صحابہ اور ائمہ اہل سنت کے یہی عقائد ہیں؟ بلکہ وفات رسول کے وقت صحابہ کا اجماع ہوا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔